یہ پہاڑیوں کے سائے، یہ خاموش ہوا، اور درمیان میں یہ سادہ سی مٹی کی قبر، یہ ہے وہ آخری آرام گاہ جہاں شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر ابدی نیند سو رہا ہے۔ وہ بادشاہ جس کے 50 سالہ دور حکومت نے بر صغیر کی تقدیر بدل دی۔ یہ وہ دور تھا جب بر صغیر کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ عالمگیر کے دور میں سلطنت کی سرحدیں دکن سے لے کر افغانستان کے کناروں تک پھیل گئی تھی۔ یہ دور تعریف اور تنقید دونوں کا آئینہ ہے، مگر اس تربت کی سادگی ہمیشہ سے تاریخ کا سوالیہ نشان بنی رہی۔ دراصل یہ صرف ایک قبر نہیں، ایک عہد کی یادگار ہے۔ عالمگیر کی عظمت صرف تخت و تاج ہی میں نہیں، وہ علم فقہ کا طالب علم بھی تھا، ادب اور خطاطی کا چاشنی شناس بھی۔ قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں سے نقل کرنا اور پھر اسی کی آمدنی سے اپنی تدفین کی وصیت کرنا، یہ عالمگیر بادشاہ کی داخلی دنیا کا سب سے روشن پہلو ہے۔ فتاوی عالمگیری فقہ حنفی کا وہ عظیم الشان مجموعہ، جس کی تدوین کے لیے ہزاروں علماء، محدثین اور فقہا کو عالمگیر نے جمع کیا۔ یہ محض ایک ریاستی حکم نہیں تھا، یہ ایک فکری منصوبہ تھا، ایک علمی ورثہ جو آج بھی مدرسوں، عدالتوں اور کتب خانوں میں زندہ ہے۔ یہی وہ کام ہے جس نے عالمگیر کو صرف ایک بادشاہ نہیں، ایک علمی معمار بنا دیا۔ اور پھر نظر واپس اسی تربت پر آتی ہے۔ یہ قبر ہمیں کہتی ہے، اقتدار فنا ہوتا ہے، علم باقی رہتا ہے، اور انسان کی اصل میراث وہ علم ہے جو اس کے فیصلوں سے نسلوں تک چلتا رہے۔ یہاں رک کر دل خود بخود سوچتا ہے، تاریخ کے بڑے بڑے لوگ آخر میں اتنے سادہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ کیجیے گا۔